ماشاءاللہ ناصر علی سرجن صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کی نعت کو پڑھا، اور ہمارے پروگرام کا عنوان ہے غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر کے حوالہ سے ناظرین ہم علامہ صاحب سے انشاءاللہ العزیز گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد آصف فیضی صاحب۔ علامہ صاحب سب سے پہلے بتائیے کیا حال چال آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے؟ غزوہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محسن صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور ہمارا آج کا جو عنوان ہے اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ جی، اور اس کی تاریخی اعتبار سے جو سیرت نگاروں نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے، وہ 2 ہجری تھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، دوسرا سال ہجرت کا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 12 رمضان المبارک کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے جان نثاروں کو ساتھ لیا، اور یہ بدر جو ہے یہ مدینہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، ایک کنویں کا نام ہے۔ بعض علماء نے لکھا یہ کنویں کا نام ہے، اور اس کا جو کھودنے والا تھا اس کا نام بدر بن عامر تھا یا بدر بن حارث تھا، اس وجہ سے اس کنویں کا نام پڑ گیا، پھر اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا کنواں جو ہے اتنا اس کا پانی صاف شفاف تھا کہ اس سے چاند نظر آتا تھا، کیونکہ بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، تو اس لیے بھی اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو لیا۔ باقی رہا دوسرا جز سوال کا کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ اب کافروں کو تکلیف تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جو دین اسلام کا یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اب وہ مکے میں رہ کر اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ ابو جہل نے ایک قافلہ بھیجا ملک شام، وہ تجارت کے لیے گیا، بہت سارا ساز و سامان دیا، انہوں نے مال اس پہ خرچ کیا کہ جو اس کا منافع ہوگا اس کے ہتھیار اسلحہ لیا جائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے پہلے آگاہ کر دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کافروں نے یہ سازش بنا رکھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ آگے جو میں عرض کر رہا ہوں مسلم شریف حدیث کی مستند کتب میں سے ہے، متفق علیہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مشاورت قائم فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا کہ اس طرح کافروں کی طرف سے سازش ہو رہی ہے، اب ہمیں اس پر ان کا رد عمل کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلی جنگ ہو رہی ہے اسلام کے لیے، صحیح، یعنی وہ پہلی جنگ تھی اسلام، پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی ہو، ہر اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شرکت، اور یہ پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے، اللہ کے حبیب نے قیادت فرمائی ہے، صحابہ نے اس میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اور جب حضور نے مشورہ لیا نبی اب کیا کیا جائے، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے، اور میں آپ کو یہ جملہ آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، صحابہ سارے ہیں لیکن ان میں ابو بکر صرف ایک ہے، ابو بکر صرف ایک ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب کھڑے ہوئے نا، فقام ابو بکر کے الفاظ ہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، نبی پاک علیہ السلام نے نہ چہرہ موڑ لیا، اب کو ناراضگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے چہرہ موڑا، اے ابو بکر مجھے تیری تو بے وفائی کر نہیں سکتا، کسی اور کو مشورہ دینے دی، آپ بیٹھ جائیے۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نے فرمایا آپ ہی بیٹھ جائیں، کیوں؟ اس لیے باقی سب وہ آپ چل کے آئے ہیں، میں نے تو آپ کو رب سے مانگا ہے، تو آپ تو میرا ساتھ دیں گے، تو اس لیے آپ بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بڑے تاریخی کلمات ہیں صحابہ کے، انہوں نے سب سے پہلے ان الفاظ سے آغاز کیا، والذی نفسی بیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نحید البحر، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ کا اشارہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم قوم موسیٰ نہیں،
ہم امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں. لا نقول کما قال قوم موسیٰ, ہم وہ باتیں نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی. اذهب انت, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا نا, آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, آپ لڑیں, ہمارا کوئی کام نہیں ہے. حضرت مقداد بن اسود کے وہ تاریخی کلمات, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تاللہ, اللہ کی قسم, نقاتلو, ہم کیسے لڑیں گے؟ کوئی آپ کے سامنے ہوگا تو کوئی آپ کے پیچھے ہوگا, کوئی آپ کے دائیں ہوگا تو کوئی آپ کے بائیں ہوگا. یا رسول اللہ جب تک سانسوں کی مالا نہیں ٹوٹے گی, یا رسول اللہ آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے. اور جان نثاری کی ایسی تاریخ رقم کی کہ دنیا کو پھر پتہ چل گیا, ہزاروں کے لشکر کے سامنے یہ 313 مجاہد, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غزبہ, اس میں غلبہ عطا فرمایا. اور قرآن میں میرا رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور صحابہ کے پاس صرف جناب والا 3 گھوڑے ہیں, صرف 3 گھوڑے, 8 تلواریں ہیں, 70 اونٹ ہیں, کل تعداد جناب والا وہ 313 ہے, ادھر ہزاروں کا لشکر ہے. لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, مدد کرائی. اور یہاں پر میں عقیدے کا یہ جملہ عرض کرتا جاؤں, اور عقیدہ اہل سنت بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر غیر اللہ مدد نہ کرتے تو اللہ فرشتوں کی کیوں بھیجتا؟ اللہ خود ہی مدد فرماتا. حالانکہ بدر کے میدان میں اللہ کے فرشتوں نے بھی جنگ کی ہے, اللہ کے فرشتے مخالف کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. تو یہ تاریخ رقم کی ہے, اور آج بھی ہمارا عقیدہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو فرشتے بھی مدد کر سکتے ہیں, نبی بھی مدد کر سکتے ہیں, اللہ کے ولی بھی مدد کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یعنی کہ صرف 313 صحابہ اکرام, اور ان کے پاس کوئی ہتھیار. اور یہ بھی ہے, جب یہ جا رہے تھے نا, عیسائیوں نے کہا مسلمانوں خیر تو ہے, ادھر اتنا بڑا مجمع ہے, اتنا بڑی پاور ہے, تم کیا کرو گے؟ تم تو موت کو گلے سے لگا رہے ہو. صحابہ نے یہی کہا, ہم کو وہ لشکر نظر نہیں آتا, ہمیں تو مدینے کا تاجدار نظر آتا. سبحان اللہ, واہ واہ, محبت ہو تو ایسی, صحابہ جیسی محبت, ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ بڑا اہم سوال ہے جو میں ذاتی طور پہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے. بات یہ کہ بندے روزے کی حالت میں جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس دوران جب ہم غرارہ کرتے ہیں, کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے بالخصوص جو نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے, انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے. اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے, محتلم کے لیے حکم کیا ہے, اب اس نے غسل تو کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, بعض دوستوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا. اگر احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا, یعنی روزہ باقی رہتا ہے. ہاں, میری مائیں بہنیں جو ہیں اگر ان کو جو مینسز وغیرہ آ جائیں تو اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ کھائیں پیئیں نا, اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب جب اس کا غسل کرنا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم صرف کلی کرنی ہے, ناک میں پانی, اتنا نہیں کہ آپ جس طرح آپ وضو میں کرتے ہیں غرارے نہیں کرنے, اس میں حلق میں پانی چلا جائے گا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ناک میں پانی بھی زیادہ نہیں چڑھانا کہ کہیں اوپر چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے, بڑے احتیاط کے ساتھ. ہاں, احتیاط کے ساتھ. اور یہ ایک مشہور ہے کہ جب روزہ افطار کر لیں اس وقت غرارے کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس وہی آپ نے جو کلی کی ہے, ناک میں نارمل سا پانی چڑھایا ہے اور غسل کر لیا تو آپ کو, یعنی غرارہ کرنا نہیں ہے, غرارہ نہیں کرنا بالکل. ہاں جی, بس ایک کلی کرنی ہے. کلی کرنا, ٹھیک ٹھیک, وہی غرارے کے طور پہ وہ اس کی جگہ پہ شمار کی جائے. صحیح. ناظرین, بڑے ہی اچھی گفتگو علامہ صاحب نے کی. ہم نے ان سے دین سے متعلق بڑے اہم سوال پوچھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا. ناظرین, آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ موسی رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.